الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. برادران گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جس طرح سے آپ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت لا کر کے اور قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کی مخاطب قوم اس دعوت کا انکار کر رہی ہے اور نہیں مان رہی ہے، بلکہ کبھی تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب حضور قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور گویا کہ وہ اپنا ہاتھ لا کر کے منہ بند کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کچھ نہ بولیں، نہیں بول سکتے ہیں، یعنی گویا کہ زبان بندی کا ایک دستور بنا رکھا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی تشریف لائے، ان کی قوم نے بھی ان سے دشمنی کی، بہت زیادہ غیظ و غضب میں پڑے، ان کی دعوتوں میں رکاوٹیں پیدا کی اور کہا صاف صاف کہ انا کفرنا بما ارسلتم به، کہ ہم انکار کرتے ہیں اس پیغام کا جو پیغام لے کر تم آئے ہو۔ ایسا صاف صاف انکار کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم سے کے سامنے تھے وہ قوم نہایت ہی سخت تھی، بہت ہی زیادہ سخت تھی، اور حضور کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور حضور کا منہ بند کرنے کے لیے اور بلکہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کے لیے ان کا ٹھوسنے کا انہوں نے معمول بنا لیا تھا۔ اس معمول بنانے کی وجہ سے اب وہ کسی طرح سے قبول نہیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں احساس پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں دعوت اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی قوم جس طرح سے آپ کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، اور پچھلے انبیاء کرام کی قوموں پر عذاب آ گیا ہے، اور اس عذاب کی مثالیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا گیا، اور قوم عاد کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ وہ عاد ارم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین عذاب دیا۔ اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود کہلاتی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں اور دعوت اسلام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیں گے نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکہ کی زمین کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو پوری دنیا کا قبلہ بنانے والے ہیں۔ تو اس زمین کو، مکہ مکرمہ کی زمین کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچانا بھی چاہ رہے ہیں، اور ایک طرف مشرکین کو عذاب بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے۔ وہ تدبیر کیا ہوگی؟ وہ تدبیر یہ ہوئی کہ جب مشرکین عرب نے یہ طے کر لیا کہ سب لوگ مل کر کے مال اکٹھا کرو اور ہتھیار خریدو، ہتھیار خرید کر کے محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام تمام کر دو، مدینہ پاک جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے اور شام سے تجارت کرنے کے لیے بھیجے تھے، تاکہ وہ تجارت سے پیسہ حاصل ہوگا تو ہتھیار خرید کر کے اور مسلمانوں کا قلع کما ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے اکٹھا کر رہے ہیں اور تجارت کر کے لوٹ رہے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی ان کا پیچھا کیا اور میدان بدر میں مقابلہ ہو گیا۔ تھوڑے سے مسلمان تھے اور کفار بہت زیادہ تھے، 313 سے 319 تک کی روایتیں آتی ہیں احادیث کی کتابوں میں، اور کفار تو 1000 تھے، اس سے زیادہ تھے، اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور گن گن کر کے وہ سارے کفار وہاں پر مارے گئے جو لوگ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ کون کون ہیں؟ قوم نوح و عاد و ثمود، کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کیا ان کی خبر نہیں آئی ہے؟ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی اور دین حق کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر عذاب ڈال دیا اور ان کو سزا میں پکڑ لیا۔ والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ مختلف قسم کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو مبتلا کیا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا غرق کیا، یہ بھی قصہ تم لوگوں کو معلوم ہے۔ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا قصہ، ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد آئے ہوئے ہیں۔ لا یعلمہم الا اللہ، ان کو نہیں جانتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی بہت ساری باتیں ہیں جو تم نہیں جانتے ہو، بہت ساری باتیں ہیں جو عام انسان نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو لسٹ لکھی ہوئی ہے اور وہ سارا ریکارڈ رب العالمین کے پاس ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، دوسرے لوگ تو نہیں جانتے ہیں لیکن رب العالمین جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو اندھیرے سے اندھیرے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی آنکھ تو اندھیرے سے اندھیرے کو دیکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو دلوں کے اندر کی باتوں کو
جان لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت باریک ہے، کوئی انسان کسی انسان کے دل کی بات نہیں جان سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ ذہن میں کیا سوچ لیا انسان وہ جانتا ہے، ساری پلاننگ جو انسان اپنے طور پر چھپا کر کے کرتا ہے، جو کسی کو شیئر نہیں کرتا، لیکن رب العالمین اسے جانتے ہیں۔ لا یعلمہم الا اللہ، ایسے ہی پچھلی قوم کی جو تاریخ ہے وہ بھی رب العالمین جانتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، کہ ان سب لوگوں کے پاس پیغمبران آئے واضح دلائل لے کر کے، یعنی اللہ کی وحی لے کر کے، کتاب لے کر کے، صحیفے لے کر کے اور معجزات لے کر کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ردو کے معنی لوٹانا، اور ایدیہم کے معنی اپنے ہاتھ، فی افواہہم ان انبیاء کے منہ میں، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ لے کر کے انبیاء کے منہ پہ رکھ دیے، یعنی ان کو بولنے نہیں دیا، دعوت کا کام کرنے نہیں دیا، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے نہیں دیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے، جو عام مفسرین نے لکھا ہے، وہ لکھا ہے فردوا ایدیہم فی افواہہم، جب انسان کو غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصہ کسی پہ اتار نہیں پاتا ہے، تو انسان غصے کے مارے اپنے ہاتھ کو ہی، اپنی انگلی کو ہی چبانے لگتا ہے اور اپنے منہ میں رکھ کر کے اسے دباتا ہے بہت تیز انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب ان کو سخت ترین غصہ آیا انبیاء کرام کی دعوت پر کہ ہم اتنی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و اللہ کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس غصے کے عالم میں وہ دوسرے کو تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال کر کے کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں غصے میں۔ تو غصے کی تعبیر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالا، انبیاء کے منہ میں نہیں، یہ دوسرا مفہوم ہے۔ ایک مفہوم کہ وہ اپنے منہ میں ڈالا، یعنی یہ کہ غصے کا انہوں نے شدید ترین اظہار کیا کہ انبیاء کرام کی دعوت ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی چلتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اسی غصے کے عالم میں یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے انکار کر دیا آپ کی رسالت کا، یعنی جو پیغمبران لائے تھے ان پیغمبروں کے پیغام کا انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، شَكٍّ مُرِيبٍ کے معنی ایسا شبہ جو خلجان پیدا کرنے والا ہو، یعنی بہت شدید ترین شبہ ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کے سلسلے میں شدید ترین شبہات میں ہے، جن باتوں کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ان کے سلسلے میں ہم شدید ترین شبہ میں ہیں، یعنی دل ان کا مان نہیں رہا ہے اور مختلف قسم کے اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہے تو وہ دکھتا کیوں نہیں، اللہ اگر ہے تو اس کے ہاتھ پیر کیوں نہیں ہے، اللہ اگر ہے تو اس کا جسم کیوں نہیں ہے، وہ اپنے جیسا اللہ سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے اس طرح کا اعتراض ان کو پیدا ہوتا ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اب آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ جو پیغمبران گزرے ہیں ان سب لوگوں نے ان لوگوں کو سمجھایا، ٹھنڈے دل سے سمجھایا کہ ہائے رے تمہاری خرابی، تم کو نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں گے، اس کا تمہیں ڈر نہیں ہو رہا ہے کیا؟ تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر شک کرو تو تم شک کرو، تم اگر اپنے سلسلے میں شک کرو کہ تم اپنے باپ کے ہو یا غیر باپ کے ہو سکتا ہے کہ تمہارا شک کسی درجے میں صحیح ہو، لیکن تم شک کر رہے ہو رب العالمین کے سلسلے میں، وحدہ لا شریک لہ کے سلسلے میں تم شک کر رہے ہو۔ بھلا رب العالمین کے سلسلے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں شک، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بالکل پھیلی ہوئی ہے، جس چیز میں دیکھو اور غور کرو تو خدا کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ایک خدائی طاقت کے علاوہ دوسری کوئی طاقت نہیں ہے جو اتنی بڑی کائنات پیدا کر دے۔ قالت رسلهم، ان کے پیغمبروں نے کہا افی اللہ شک، کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو جو آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا صرف رب العالمین ہے۔
اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبران ہیں یہ بلا رہے ہیں، اور خود رب العالمین بلا رہے ہیں، کاہے کے لیے بلا رہے ہیں؟ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کاہے کے لیے بلا رہے ہیں؟ مغفرت دینے کے لیے، رحمت دینے کے لیے، گناہوں کو بخشنے کے لیے، اور اپنی آغوش میں لینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بلاتے ہیں تاکہ اللہ تم لوگوں کو معاف کر دے۔ کاہے کے لیے بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ معاف کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلا رہے، تمہارے فائدے کے لیے بلا رہے ہیں۔ بچے کو کہتے ہیں کہ ارے کیوں نہیں ابو کے پاس جا رہے ہو، چچا کے پاس جا رہے ہو، وہ تمہارے لیے مٹھائی رکھے ہوئے ہیں، ٹافی رکھے ہوئے ہیں، جاؤ ان سے لے لو، تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ تو جو بڑے آدمی بلا رہے ہیں چھوٹے بچے کو، وہ نوازش کے لیے، انعام دینے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے رب العالمین بلا رہے ہیں، بندوں کو معاف کرنے کے لیے، بندوں کو ان کے کیے ہوئے کو درگزر کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مہلت دیں ایک متعین مدت تک۔ اللہ زندگی میں مہلت دے رہے ہیں، کب تک کے لیے؟ جب تک انسان مر نہ جائے، موت تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ موقع دے رہے ہیں توبہ کرنے کا، اللہ موقع دے رہے ہیں سوچنے کا، اللہ موقع دے رہے ہیں گمراہی سے نیکی کی طرف آنے کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے نہیں مانا اور کہا کہ ارے کوئی فرشتہ آئے دعوت دینے کے لیے اور کہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں تب ہم مانیں گے، تم تو انسان ہو، تمہارا ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ حالانکہ انسان انسان کی بات مانے گا۔ اگر فرشتہ آئے اور کہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، تو ان کو کہو کہ ارے فرشتہ تیرے کو بھوک لگتی ہے، جب تمہیں بھوک نہیں لگتی ہے تو تم مجھے روزے کا حکم کیوں دے رہے ہو؟ تم کو پتہ ہی نہیں ہے بھوک کیا چیز ہے اور روزہ رہنے سے کتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ تو انسان بالکل نہیں مانے گا فرشتے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو رد کرنے کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تم جو پیغام پہنچا رہے ہو یہ تو تم ہمارے جیسے انسان ہو، یعنی پیغمبروں کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، تو اور فرشتے اگر ہوتے تب ہم قبول کرتے۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان فرشتے کی بات مانے، انسان تو انسان ہی کی بات مان سکتا ہے، انسان کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھاتا بھی ہوں اور میں روزے بھی رہتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، میں حقوق ادا کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ جو میری بات نہیں مان رہے ہیں یا میری سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں، سارے پیغمبران کو کہہ رہے ہیں، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم لوگ چاہ رہے ہو کہ تم ہم لوگوں کو روک دو ان عبادتوں سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ان کاموں سے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات اور منات اور عزا سے مانگتے تھے۔ تو یہ سب کہتے تھے کہ کیا آپ یوں چاہ رہے ہیں، پیغمبروں سے کہتے ہیں کیا آپ یوں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹا دیں؟ انسان سب سے بڑی دلیل دیتا ہے کہ ہمارے باپ نے ایسا کیا، ہمارے دادا نے ایسا کیا، تو ہم بھی اسی طرح سے کرتے رہیں گے۔ بھائیو، اگر باپ دادا گمراہ ہیں تو اولاد کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے جو باپ دادا ہیں یہ مشرک ہیں تو اولاد کو مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے باپ دادا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو ان کو بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ٹھہر کر کے ایک بات بول دوں، یہ غیر مقلدین حضرات ہیں، یہ عام طور سے اس طرح کی آیتیں لیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مقلدین مانتے نہیں، حنفی مانتے نہیں اور یہ لوگ مشرک ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تقلید کرنا شرک ہے، تو تم بھی مشرک ہوئے اور تمہارے باپ دادا بھی مشرک ہوئے، تو لہذا تم ہمارے عدم تقلید کو اور ہمارا جو مذہب اور طریقہ بنایا ہوا اس کو قبول کر لو۔ بھائیو، قرآن پاک کی ان آیتوں کا مصداق کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ وہ لوگ مسلمان کو مشرک کہہ رہے ہیں
اور مسلم شریف کی حدیث وہ دیکھتے نہیں کہ اگر کسی آدمی کو کافر کہہ دیا جائے، مشرک کہہ دیا جائے، اور سامنے والا کافر مشرک نہ ہو تو وہ کفر لوٹ کر کے اس کی طرف آ جاتا ہے، کہنے والے کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی زبان احتیاط میں نہیں ہوتی، احتیاط میں نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال دھیرے دھیرے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور بے دین ہو کر کے انتقال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے دینی سے حفاظت فرمائے۔ یہ جو انبیاء کرام ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین ان کو کہہ رہے تھے کہ تم تو فرشتہ نہیں ہو، انسان ہو، ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہو؟ کیا تم لوگ ہمیں آباء و اجداد کے عمل سے روک رہے ہو؟ تو یہ مشرکین کے آباء و اجداد کا عمل کیا تھا؟ بتوں کی پوجا، بتوں سے کی دہائی دینا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، بتوں سے نفع مانگنا، بتوں سے کوئی مصیبت ٹالنے کی دعا کرنا، یہ سارے اعمال ان کے تھے۔ اس لیے ان کے لیے وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، ایسے نہیں ہے جیسے یہ مشرکین ہیں، اور کسی کے کہہ دینے سے کوئی آدمی مشرک ہو جائے گا۔ آج ان کا نعرہ عجیب و غریب ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں۔ تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تم اس میں اللہ اور رسول کو مانتے ہو، تو یہ تیسرا آدمی کون آ گیا؟ یہ امام ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ اور یہ فلاں کون ہوتا ہے؟ فلاں کون ہوتا ہے؟ ارے اللہ والے، تم تو اپنے سلسلے میں بھی غور کرو کہ تم جو اپنے باپ سے پیدا ہوئے تو کیا تم کو معلوم ہے صحیح میں کہ تمہارا باپ فلاں ہی ہے یا تمہاری ماں فلاں ہی ہے؟ وہ تو لوگوں نے بتایا، ماں باپ نے اور خاندان کے لوگوں نے بتایا، تو اس کی وجہ سے تم مانتے ہو فلاں کو باپ اور فلاں کو ماں۔ ایسے تھوڑی نہ ہے کہ کہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو اور یہ تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے مانے ہو۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ تم فلاں کے کہنے کی وجہ سے مان رہے ہو تو مشرک ہو گئے، تو دوسرے کے کہنے سے اگر کوئی بات انسان مان رہا ہے تو ایسا سارے کے سارے مشرک ہو جائیں گے، پھر تم کیوں مومن رہو گے؟ تم بھی تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اس لیے بھائیوں یہ یاد رکھنا کہ یہ گمراہوں کے نعرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان نعروں کے پیچھے جو انسان پڑتا ہے وہ گمراہی کے دلدل میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ آخر حضور نے جو چھوڑا تھا صحابہ کرام کو چھوڑا تھا یا ہم اور تم کو چھوڑا تھا؟ کس کو چھوڑا تھا حضور نے؟ صحابہ کرام کو چھوڑا تھا۔ تو صحابہ کرام نے جو طریقہ دین کا سمجھایا اور عمل کیا وہی تو حق ہو سکتا ہے۔ تو ہم حنفی تو یہی کہتے ہیں کہ جو صحابہ کر رہے ہیں وہ اس پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ تم کہو گے کہ محمد رسول اللہ کے بعد صحابہ کون آ گئے؟ ارے صحابہ وہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان اور عمل محفوظ ہوا، اسلام محفوظ ہوا، قرآن محفوظ ہوا اور ہم تک ایمان پہنچا، ورنہ تو ہم تک ایمان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان صحابہ کرام نے تراویح 20 رکعت پڑھی، یہ کہیں گے کہ نہیں ہم 8 ہی رکعت پڑھیں گے، اور ان کی دلیل بھی ویسی لنگڑی تنگڑی دلیلیں رہتی ہیں۔ اور صحابہ کرام نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ یہ جو فقہ تیار ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھایا ہے یہ اپنی طرف سے اپنے باپ کے گھر سے نہیں سمجھایا ہے۔ خدائے پاک کی قسم اگر امام ابو حنیفہ اللہ کی مخالفت کریں، رسول اللہ کی مخالفت کریں اور صحابہ کی مخالفت کریں تو ہم نہیں مان سکتے ہیں، ہرگز نہیں مان سکتے ہیں۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اور حدیث پاک کی صحیح تشریح کی ہے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ ورنہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ اگر کوئی گمراہ ہے تو گمراہی کے پیچھے ہم نہیں چلتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں چند ادرک لے کر کے اور پنساری نہیں بن جانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقیدہ اور اعمال اور اسلام جو سمجھایا ہے اور جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے ان کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، کسی کے کہہ دینے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے شرک تو وہ خود مشرک ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی کہ کوئی سامنے والا کسی کو کہتا ہے کافر اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایتوں میں دیکھیے۔ اس لیے مشرک کہہ دینا کسی کو آسان کام نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ بھلا انسان سارے کے سارے توحید کے کام کر رہا ہے اور اس کو کہہ دے کوئی آدمی کہ تم مشرک ہو، تم پوجا کرنے والے ہو؟ نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ بات میں آ گئی اس لیے بول دیا فاتونا بسلطان مبین۔ وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں نا، اسی قسم کی تفسیر کر دیتے ہیں کہ جیسے آباء و اجداد کو مان رہے ہیں۔ ارے تم بھی تو اپنے آباء و اجداد کو مان رہے ہو، تم اگر اپنے باپ کو باپ نہیں مانو گے تو کیسے؟ تم تو حرامی ہو جاؤ گے۔
باپ کو تو باپ ماننا ہی پڑے گا، تو آباء و اجداد کے ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مشرکین سے تم تشبیہ دے رہے ہو، بھلا اپنی زبان کو صاف کر لو اور اپنی بات کو بے سنجیدگی سے غور کر لو کہ تم جس کو مشرک کہہ رہے ہو کیا واقعہ ہے وہ مشرک ہے۔ قالو نہیں فاتونا کے سلطان مبین، کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان مشرکین سے کہو جو بتوں کو بھی سب کچھ سمجھتے ہیں اور توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، کہ واضح کوئی دلیل لے آؤ۔ یہ ہرگز کوئی دلیل نہیں لا سکتے ہیں۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، پیغمبروں نے کہا ہاں تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم بشر ہو اور انسان ہو، تو یہ تو صحیح بات ہے۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ان نحن الا بشر، ہم تو یقینی طور پر بشر ہیں اور مثلکم تمہاری طرح ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر احسان کرنا چاہے احسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا اور ہمیں نبی بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ نے انسان ہی کو نبی بنایا، کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ تم کہو گے کہ مجھے کیوں نہیں نبی بنایا اور ہم سب کو کیوں نہیں نبی بنا دیا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، یجتبی، اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، منتخب کرنے کے بعد کسی بندے کو نبوت کا سہرا عنایت فرماتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، یہ ہم اپنی سے نبی نہیں بن گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اپنے سے نبی نہیں بن گئے، بلکہ اللہ نے منتخب کیا تب وہ نبی بنے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، یہ پیغمبران سے کہتے تھے کہ آپ معجزہ دکھا دیجئے، تو معجزہ ہم نہیں دکھا سکتے خود سے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اللہ کے کنٹرول میں ہے معجزہ، وہ معجزہ کہیں گے دکھاؤ تو ہم دکھا دیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں وما كان لنا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل لائیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو معجزہ سامنے آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو قرآن کی آیت سامنے آتی ہے۔ رسول اور پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لاتے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر سارے مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے سوالیہ انداز میں کہ بھروسہ کس سے کرو گے؟ کیا تم اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کرو گے؟ کتنا بھروسہ کرو گے؟ وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ تم کو کب تک کیا دیں گے؟ کس پہ بھروسہ کرو گے؟ کسی دوست پہ بھروسہ کرو گے؟ وہ دوست کب تک وفاداری کرے گا؟ تم کس پہ بھروسہ کرو گے؟ معاشرے کے کسی رئیس پہ بھروسہ کرو گے؟ کسی مالدار پہ بھروسہ کرو گے؟ کس پہ بھروسہ کرو گے؟ وہ کب تک اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ بھروسہ تو ایسی ذات پہ کرو جو ہر ایک کا وعدہ پورا کر سکتی ہے، ایسی ذات پہ بھروسہ کرو جس ذات کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ایسی ذات پہ بھروسہ کرو جو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہہ رہے ہیں وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ بھروسہ تو اللہ تعالیٰ ہی پر کیا جاتا ہے، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے اب بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اب بچوں پہ بہت اطمینان اور بھروسہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں یہ کھلائیں گے پلائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے خالق سے مخلوق کی طرف اپنے کو پھیر دیا، اگر ان بچوں نے نافرمانی کی کہ دل کیسا ہوگا؟ ایسی صورت میں دل ٹوٹے گا کہ ہم نے اس پہ بھروسہ کیا تھا اور اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ نہیں، یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچے دیے ہیں اور ان بچوں کو اللہ توفیق دیں گے تو ہماری خدمت ہوگی۔ اصل تو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ یہ ایسا سبق ہے کہ جس کو میں کو غور کرنا چاہیے، سننے کے ساتھ زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو بھروسہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے اور کسی اور کی ذات پر، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی غیر پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اسے شرمندگی ہوتی ہے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ نہیں، ہم ضرور بھی ضرور بھروسہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی
راہی پر بھروسہ کریں گے۔ وقد ہدانا سبلنا، اللہ نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول دیا ہے، تو ہمیں تو بھروسہ کرنا ہے اسی ذات پر جس ذات کے قبضے قدرت میں صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی لیے ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بھروسہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسباب اختیار کرنا، یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کر کے چلے گئے کہ ہمارے بچے اللہ کے حوالے ہیں اور گھر میں کوئی چیز نہیں رکھی، جیسا کہ میں نے ایک قصہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، ایسے بھروسے کو بھروسہ نہیں کہتے ہیں۔ بھروسہ کیا ہے؟ یہ حضور نے سکھایا ہے، اعتلھا ثم توکل، کہ پہلے تو اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ دو کھمبے میں، اس کے بعد بھروسہ کرو کہ اللہ اونٹ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب تم اونٹ کو باندھ نہیں رہے ہو، کھلے چھوڑ دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو اللہ حفاظت کریں گے، اور اونٹ کہیں بھاگ گیا تو کہو کہ اللہ نے غلط کیا اور حفاظت نہیں کی۔ نہیں، ہم دنیا میں جیتے ہیں تو ہمیں لیے اللہ نے اسباب دنیا عطا کر دیے ہیں، تو ہم اسباب دنیا کو اختیار کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی نوکری کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ یہ اس میں سے رزق دے اور برکت کے ساتھ عنایت فرما۔ ایسا نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھت پھاڑ کر کے اور ہمارے منہ میں ڈال دیں گے، ایسا کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توکل کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اس طریقے کے علاوہ کوئی توکل کا طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سبب اختیار کرنے کو بتایا اور اس کے بعد بھروسہ کرنے کو بتایا، اس لیے ہمیں اپنے رزق کے لیے بھی پہلے سبب اختیار کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ ہم سفر کر رہے ہیں تو پہلے ہم ٹکٹ کٹائیں اور پھر گاڑی پہ بیٹھیں، پھر رب العالمین پہ بھروسہ کریں کہ اے اللہ خیریت عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا ہم امتحان لینے لگے، اللہ کوئی ہمارا نوکر ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کا ہم امتحان لیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، آ جائیے اور اپنے سے میرے منہ میں ڈال دیجیے کھانا تو ہم کھائیں گے۔ یہ توکل کا طریقہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ انسان کو دنیا میں سبب اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے، اور آخرت کیا ہے؟ دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا، وہاں کوئی سبب اختیار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہاں تو دل میں خواہش ہوگی کہ ہم آم کھانا چاہتے ہیں تو آم کا درخت ہمارے سامنے ہوگا اور ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور آم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن یہاں اگر سوچیں گے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہو جائیں اور بہت بڑا اور بہترین قسم کا پستے کا فالودہ تیار ہو کر کے ہمارے دسترخوان پہ آ کر کے سج جائے اور ہم کھانا شروع کر دیں، نہیں، اس کے لیے تو پہلے پیسہ کمانا پڑے گا، اس کے لیے سبب اختیار کرنا پڑے گا، پھر پکانے کے لیے جو اسباب ہیں، چولہے ہیں اور پکانے کے سامان ہیں، برتن ہیں، وہ سب کا سیٹ کرنا پڑے گا اور پکانا پڑے گا، اس کے بعد وہ پستے کا فالودہ ہمارے سامنے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توکل کا طریقہ سکھایا ہے وہی صحیح طریقہ ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، آگے فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ تکلیف پہنچاتے ہو مجھ کو تو میں صبر کروں گا، تم لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو تو اس تکلیف پر ہم صبر کریں گے۔ سارے انبیاء نے کہا کہ ہماری قوم تکلیف پہنچا رہی ہے تو ہم اس سے صبر کریں گے، سارے انبیاء نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، ہر ایک نے صبر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سکھا رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کے ساتھ رہیے، اور حضور کے نائبین جو علماء کرام ہیں اور مبلغین ہیں، اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہیں، ان کو بھی سکھایا گیا کہ اگر مخاطب تکلیف پہنچائیں تو اس تکلیف پہ صبر کر لینا، اور صبر کرنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پر توکل کرنے والے اور بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔